بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کار خیر چینل میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کار خیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ معزز ساتھیوں، روم کے خلاف جنگ زوروں پر تھی۔ لشکر اسلام اور لشکر روم آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت جنگ کا یہ دستور ہوتا تھا کہ ایک لشکر کا سپہ سالار اپنے لشکر سے نکلتا اور دوسرے لشکر کے سپہ سالار کو للکارتا کہ ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اسی طرح روم کا ایک جرنیل جرجا جو کہ آرمینیا کا رہنے والا تھا، اپنے لشکر سے محافظ دستے کے ساتھ نکلا اور دونوں لشکروں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں اپنا تعارف کروایا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلے مقابلہ کرنے کا چیلنج کرنے لگا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار ایک دستے کے ہمراہ نکلے اور جرجا کے پاس پہنچے۔ اب دونوں جرنیل اس طرح کھڑے تھے کہ ان کی پشتیں اپنے لشکر کی طرف اور چہرے مد مقابل فوج کی طرف تھے۔ اس طرح ان کی فوج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا جرنیل کیا بات کر رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جرجا نے تلوار میان میں ڈالی ہوئی ہے، تو سیدنا خالد بن ولید کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی کہ دشمن اسلام نے تلوار میان میں ڈالی ہوئی ہے اور للکار رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نزدیک گئے تو جرجا کہنے لگا، کچھ باتیں ہیں جو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ جنگجو جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ بھی نہیں دینا کیونکہ معزز لوگ دوسروں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پوچھ کیا پوچھتا ہے، نہ میں جھوٹ بولوں گا اور نہ ہی دھوکہ دوں گا۔ جرجا نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ اللہ نے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تلوار نازل کی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی، تم اسے جس پر چلاتے ہو شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ سچ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جرجا نے کہا، پھر تجھے سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول ہم میں بھیجا، اس نے ہمیں اللہ کی توحید اور دین اسلام کی طرف دعوت دی، مگر ہم نے اس کی دعوت قبول نہ کی اور ان سے منہ موڑ لیا اور نفرت کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر ڈٹے رہے، تب ہم میں سے بعض نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا، پھر اکثر بھی جھٹلاتے رہے اور میں ان جھٹلانے والوں میں سے تھا۔ بالآخر ایسا ہوا کہ اللہ ذوالجلال نے ہمارے دلوں کو اور ہمیں ان کی طرف ہدایت دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جسے رب العالمین نے مشرکین پر لٹکا دیا ہے، اور پھر میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت کی دعا فرمائی۔ جرجا نے پوچھا، تمہاری دعوت کیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جرجا نے کہا، میں ایسا کہنے سے انکار کروں تو کیا کرے گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ اس پر جرجا نے سوال پوچھا، اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، پھر نکال اپنی تلوار اور پہلا وار کر تاکہ تجھے افسوس نہ رہے کہ مجھے وار کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، محترم سردار تمہاری گفتگو سے اندازہ ہوا ہے کہ تم بالکل سچے ہو۔ پھر پوچھنے لگا، اے خالد اگر آج کوئی اسلام قبول کرے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے۔ اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، اسلام میں عزت اور احترام کا معیار صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس پر جرجا نے سوال کیا، کیا کوئی اسلام قبول کر کے تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے جواب پر ارشاد فرمایا، یقیناً وہ اجر و ثواب میں مجھ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ جرجا نے پھر سوال کیا، وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم اس سے بہت زیادہ اعمال میں سبقت حاصل کر چکے ہو؟
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم اس دین میں جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود تھے۔ ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں سے ہمیں باخبر رکھتے تھے۔ اللہ کی آیات ہمیں دکھلاتے تھے اور جو ہم نے دیکھا وہ بالکل حق تھا۔ جس نے بھی اسے دیکھ لیا اور سن لیا اور اس نے اس پر یقین کے ساتھ حق جان لیا، مگر تم لوگوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس پر جرجا بولا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، ہاں رب کعبہ کی قسم میں نے تم سے سچ ہی کہا۔ اس پر جرجا بولا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جرجا نے اپنے محافظ دستے کو واپس کر دیا اور خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر اسلام میں داخل ہو گیا۔ جرجا نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ رومیوں نے جرجا کے محافظ دستے کے واپس آتے ہی زوردار حملے شروع کر دیے۔ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حملوں کو نہایت بہادری کے ساتھ روکا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جرجا اکٹھے ایک ہی خیمے سے نکلے اور گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان قتال میں جا اترے۔ جرجا نے اپنی شجاعت کے جوہر خوب دکھائے۔ دوران جنگ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرجا کے ساتھ ساتھ رہے۔ سورج غروب ہونے والا تھا کہ نیا اسلام میں داخل ہونے والا اللہ کا یہ بندہ دشمن کے کاری وار سے اپنے رب کی جنتوں میں جا پہنچا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جرجا بس 2 رکعت نماز ادا کر سکے اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے YouTube کے چینل کار خیر کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں پھر آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔